السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کی ریئل پاکستانی ہی از اے ینگ پولیٹیشین اور انہوں نے گراس روٹ لیول سے اپنی پولیٹکس کا آغاز کیا، یونین اور ڈسٹرکٹ لیول سے، اور آج جو ہے ماشاءاللہ سندھ گورنمنٹ کی آواز بھی ہیں، ہماری عوام کی آواز ہے. ہی از اے اسپوک پرسن. اور ابھی جو میں سمجھتی ہوں سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے کمپلینٹ سیل کی صورت میں، وہ جو ہے اس میں بھی اپنا بھرپور ٹائم دے رہے ہیں. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی بلند خان جنیجو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی بلند خان جنیجو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. بلند خان صاحب کیسے ہیں؟ زیادہ بیٹر. اچھا، میں آپ سے یہ بات کر رہی تھی، آئی کین کال یو بلند، رائٹ؟ اچھا بلند، میں آپ سے یہ بات کر رہی تھی کہ کیونکہ میں نے ماشاءاللہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جو اسپوک پرسن ہے، میں نے کافی انٹرویوز کیے ہیں، سارے ماشاءاللہ کافی ینگ انرجیٹک. تو مجھے یہ بتا دیں، اس میں ماشاءاللہ آپ کی بھی بڑی یہی سینئر پوسٹ ہے، آپ عوام کی آواز بھی ہیں. تو کیا کہیں گے اس بارے میں، اپنی ٹیم کے بارے میں؟ کیونکہ ماشاءاللہ سے سارے کے ساتھ اکٹھے مل کے کوارڈینیشن تو رہتی ہی ہوگی. آف کورس. میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ مہربانی جو ہے ہم سب پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے تھی، اور ظاہر سی بات ہے پریزیڈنٹ صاحب اور ادھی کی طرف سے. اور انہوں نے میک شور کیا کہ ہم ان ینگ چہروں کو جو پاکستان پیپلز پارٹی سے افیلیٹڈ ہیں، اور ان کو ہم شو کریں اور ان کو ہم ایک ایسا پلیٹ فارم دیں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک فیس ہے وہ ینگ لاٹ بنے. اور اس کے پیچھے ایک بہت ہی نئی سوچ تھی، نوجوان سوچ تھی جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہے، اور انہوں نے یہی چیز دماغ میں رکھتے ہوئے ہم سب کو یہ موقع دیا. اور اس وقت وہ ان کے دماغ میں یہی بات تھی کہ ہم اس لاٹ کو اور آگے ایسے جو لاٹس آئیں گے ہمارے بعد بھی، ان کو یہ پلیٹ فارم ملنا چاہیے جہاں پر وہ میڈیا کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، یا پارٹی کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کرنا ہے، پارٹی کی پوزیشن کو کس طریقے سے لینا ہے آن لائیو ٹی وی، وہ سب باتیں ہم کر بھی سکیں، سیکھ بھی سکیں، اور میڈیا کے دوستوں کے ساتھ ایک دوستیاں بھی ہماری بن سکیں، تاکہ کل کا جو دور ہے، انفیکٹ ابھی بھی دوستیاں بنی ہیں آف کورس، آستے آستے وہ بھی آپ لوگ سے جب دوستی کے ساتھ دشمن بھی رہتے، یہ بھی ظاہر سی بات ہے، دیٹس پارٹ آف لائف. لیکن اس سارے معاملے میں جو ہے ہمیں بہت زیادہ موقع ملا ہے. اٹس اونلی بین اے ایئر اور اینڈ اے فیو منتھس جب سے ہم لوگ آئے ہیں. تو ہم لوگ بہت سارے لوگ بھی ہیں، ہم لوگ تقریباً 10-12 لوگ ہیں. اور کسی نے میرے سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ کتنے سارے ہو، کیا فائدہ؟ میں نے کہا چینلز بھی تو بہت سارے ہیں، تو ہم ایک انسان تو نہیں پہنچ سکتا ہر چینل پہ، اور ہر میڈیم بھی بہت سارے ہیں. جیسے فار ایگزامپل فار می، کچھ لوگوں کو اردو آسان رہتی ہے، انگلش آسان رہتی ہے، یا سندھی آسان رہتی ہے. آئی ایم لکی انف دیٹ آئی ایم فلوئنٹ ان آل تھری. تو میں سندھی چینلز کو بھی بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں اردو کے ساتھ ساتھ. اینڈ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا سٹیپ تھا پارٹی کا، سندھ گورنمنٹ کا، کہ انہوں نے ہم جیسے نوجوان لوگوں کو ایک موقع دیا جہاں پر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، اور سب کو ایک جستجو بھی ہے کہ آگے بڑھیں. اچھا بلند، کیونکہ آپ ماشاءاللہ یوتھ کی نمائندگی کرتے ہیں، اب تو یوتھ اپنی سوچ رکھتی ہے. آج تو میں یہ کہتی ہوں کہ بڑوں کو چھوٹوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب وہ زمانے نہیں رہے. اب مجھے یہ جاننا ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ کے فادر جو ہیں ویری سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ بہت بڑا نام ہے ان کا. کیا آپ نے ان کی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی؟ کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ خود کا بہت ایکسپوجر ہے، آپ نے لندن سے اپنی ہائی اسٹڈیز کمپلیٹ کی، یو ایس میں بھی رہ چکے ہیں. تو اپنے دل و دماغ کو رکھ کر اس کے نظریے کو سمجھا ہے؟ کیا سمجھا ہے؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نوجوان ہیں، آزاد اپنے فیصلے کرنے میں نا. تو کیا چیز تھی جو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی میں نظر آئی ہے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک ہماری بہت ہی پرانی لیگسی ہے. یہ بات آپ نے صحیح بولی کہ میرے والد صاحب، ان سے پہلے میں لاڑکانہ کا بھی ہوں، تو ہم لوگ ایکچولی نیبرنگ زمیندار بھی رہے ہیں ود دا بھٹو فیملی. تو ان سے ہمارا پارٹی سے پہلے کا ایک تعلق رہا ہے، اور ایک قریبی رشتہ رہا ہے. تو کیوں میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی، وہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. میرے نظریے میں جو آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا نا خود باقاعدہ، میرے نظریے اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کا ہیں، میرے نظریے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اٹ سیلف جو لیگیسی ہے،
میرے نظر میں پاکستان میں کسی بھی اور پارٹی کی وہ لیگیسی نہیں رہی ہے ان ٹرمز آف ڈیلیورنگ اینڈ ڈوئنگ میننگ فل ورک، بی دیٹ ان دا ملٹری، چاہے وہ نیوکلیئر کیپیسٹی ہو ہماری، چاہے وہ میزائل ٹیکنالوجی ہو ہماری، چاہے وہ ڈیجیٹل ہمارے پلیٹ فارمز ہو. پی ٹی وی بھی ایک انہی کی بنیاد تھا، اور وہ بہت زیادہ انہوں نے پی ٹی وی کو بھی پروموٹ کیا. اور ایسے بہت سارے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، ہیلتھ کیئر میں آپ کے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں این آئی سی وی ڈی ہو، آپ کا این آئی سی ایچ ہو، آپ کا گامبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں انہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے. میری ریزننگ ایگزیکٹ یہ تھی کہ میری عوام کو جس حلقے سے میں تعلق رکھتا ہوں یا جس صوبے سے میں تعلق رکھتا ہوں، اس صوبے کے لیے یا اس میرے علاقے کے لیے کس پارٹی سے مجھے سب سے زیادہ فیوریبل چیز ملے گی کام کروانے کے حساب سے، اور کون سی پارٹی کے دل میں ان لوگوں کا درد جاگتا ہے. تو میرے لیے دیٹ واز ویری کرسٹل کلیئر دیٹ اٹس آلویز بن دا پاکستان پیپلز پارٹی، کہ جبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں رہی ہے کبھی بھی سندھ کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دی ہے. تو آپ لاڑکانہ جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں؟ میرا کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ؟ میں مہینے میں 1-2 ہفتے لاڑکانہ ہوتا ہوں اور 2 ہفتے کراچی ہوتا ہوں، تو ہفتہ یہاں ہفتہ لاڑکانہ. پورا ٹائم دیتے ہیں. وہ کمپلینٹ سیل وہاں پہ بھی کھولا ہوا ہے آپ نے؟ وہاں پر تو ہماری اوتاق کمپلینٹ سیل ہی ہوتی ہے، وہ ڈیلی کا. تو وہ میں آج ہمارے سی ایم صاحب والے کمپلینٹ سیل میں آج میری ڈیوٹی تھی، تو آج میں وہاں پر تھا. اینڈ آپ کا فرسٹ ڈے تھا نا؟ آج میرا فرسٹ ڈے تھا. کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا ہمارے لیے. وہی میں نے آپ کو بول رہا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بڑا ریگولر رہتا ہے. جب بھی میں لاڑکانہ ہوتا ہوں تو ہماری اوتاق کہتے ہیں ہم، ہماری جو میٹنگ پلیس ہوتی ہے جہاں ہم لوگوں سے ملتے ہیں، وہاں پر یہ تو ہمارا ڈیلی کا افیئر ہے کہ لوگ آتے ہیں مسئلے لے کے اور ہم وہیں پہ کالز کرتے ہیں ٹو دا کنسرنڈ آفیسر، ایس ایس پی، ڈی سی وغیرہ، اینڈ گیٹ دیئر تھنگس ریزالو. تو یہ ہمارے لیے بڑا نارمل ہے ٹو ڈیل ود پیپل دس وے. فرق یہ تھا کہ یہاں پر دیر واز مور فون پر کمپلینس آ رہی تھیں، اور وہاں پر زیادہ تر ان پرسن کمپلینس آتی ہیں. تو یہ سیکنڈ نیچر. اچھا یہ بتائیں، اچھا کیونکہ آپ نے کہا آج آپ کا پہلا دن تھا، ایک ذرا ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا، تو مجھے عوام کا رد و عمل فیڈ بیک بتائیں. کس طرح سے وہ آپ سے بات کر رہے تھے؟ ناراض تھے، شکوے کر رہے تھے؟ کیونکہ یہاں پہ ہر کوئی دوسرا تیسرا اپنے مسئلے لے کے کھڑا ہوتا ہے. نہیں، ایسا کوئی رد عمل عوام سے نہیں تھا. اٹ واز ویری پازیٹیو. اور مجھے لگتا ہے کہ کمپلینٹ سیل جس طریقے سے قائم ہوا ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے ہم سب ہماری اور کیبنٹ ممبرس کی سب کی ڈیوٹیز لگی ہیں وہاں پر، چاہے وہ سینئر منسٹرز ہوں یا اسپوکس پرسنز ہوں، سب وہاں پر سب کی ڈیز سیٹ کی ہیں سی ایم صاحب نے، وچ از اے گریٹ انیشیٹو میرے حساب سے. اس حوالے سے جو ہے لوگوں کو یہ بھی اعتماد ہو رہا ہے کہ واقعی میں ادھر لوگ کوئی سننے والا بیٹھ رہا ہے اور ہمارے معاملات حل بھی ہو رہے ہیں. مختلف کمپلینز آتی ہیں، ہر قسم کی کمپلینز آتی ہیں، کچھ جائزی اور کچھ جو ہے ایسی کمپلینز جو شاید حل نہ ہو سکیں کیونکہ وہ ادھر ان کا ڈومین نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کے نارمل پولیس افیئرز، ریونیو کے افیئرز، وہ ڈویبل سالویبل ایشوز ہیں، یا آپ کے اسٹرے ڈاگس کے مسئلے، یا آپ کے کوئی اور دوسرے مسائل، ان سب کو حل کر سکتے ہیں. اور وہ جو بھی مسائل ایسے آ رہے تھے تو ان کو میں ادھر ہی آفیسز کو کال کر کے ریسیو مور دین 100 کمپلینٹس. وہ نمبر آپ بتا سکتے ہیں کس نمبر پہ کال کی جا سکتی؟ جی میں وہ آپ سے شیئر کر لوں گا. اس پہ 4-5 نمبرز ہیں، آپ ان میں سے کسی بھی ایک نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اینڈ 919 بھی ایک ان کا نمبر ہے جہاں پر آپ کو کال کر سکتے ہیں، اور ہر قسم کی کمپلین جا سکتی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے لوگوں کو بھی کہ کچھ کمپلینز سالویبل ہیں، اور جو سالو ہو سکتی ہیں وہ سالو ہو رہی بھی ہیں. جیسے آج ہم نے 70-80% کمپلینس کو میں نے ہی فالو اپ کر کے اور ان کو ریزالو کر لیا تھا. کچھ ڈیولپمنٹ کی کمپلینز ہوتی ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کی کمپلینس کمپلینٹ سیل کا ایشو نہیں ہے. انتظامی جو بھی افیئرز ہوتے ہیں وہ کمپلینٹ سیل کے تھرو حل ہو سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ میں آپ کے الیکٹڈ جو نمائندے ہوتے ہیں یوزلی ان کے ہی تھرو وہ معاملات. اچھا بلند، ویسے آپ اپنی کمپلین کہاں لے کے جاتے ہیں جب پارٹی میں ہوتی ہے؟ یہ بتائیں. ہم اپنی کمپلین لیڈرشپ کے پاس لے کے جاتے ہیں. سنی جاتی ہے؟ کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے خود بتایا کہ ماشاءاللہ آپ کی لائف میں بہت زبردست اپرچونیٹیز تھی، لیکن بلاول بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ پارٹی کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو اس طرف آنا چاہیے. بلاول صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں، چیئرمین صاحب کا. انہوں نے ہمیشہ مجھے، میری فیملی کو ہمیشہ پرائیورٹی دی ہے اس ریگارڈ میں، اور وہ بہت ویلیو کرتے ہیں وہ بھی، اور بی بی آصفہ بھی، پریزیڈنٹ صاحب اور عدی فریال تالپور صاحبہ.
ہماری لائلٹی کو بہت ویلیو کرتے ہیں اور ہم نے کبھی بھی مشکل وقت میں بھی پارٹی کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی سوچا ہے چھوڑنے کو, بیکاز ہمارے لیے لائلٹی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اینڈ بالکل ایسی بات ہے کہ مجھے ورلڈ بینک سے آفر آیا تھا میرے ماسٹرز کے پروگرام کے بعد, لنڈن اسکول آف اکنامکس کے بعد. اس کے بعد میری جب ملاقات ہوئی چیئرمین صاحب سے تو انہوں نے یہ مجھے ضرور کہا تھا کہ ادھر پھنس جاؤ گے, یہاں آ جاؤ تو ہم انشاءاللہ ہمیں تم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. اور انہوں نے اپنا وعدہ تو نبھایا. آپ دل سے آئے؟ بالکل دل سے ہوں. مجھے سیاست کا بہت بچپن سے شوق تھا, ظاہر سی باتیں ہم کیونکہ آپ کے 2 بڑے بھائی ہیں, وہ نہیں, ایک بیرسٹر ہے, آپ نے پتا ایک بزنس مین. جی, آپ چھوٹے ہیں. 2 میرے بڑے بھائی ہیں, ایک بیرسٹر ہیں, سپریم کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں اور میرے سے 10-11 سال بڑے ہیں, اور دوسرے بھائی بھی 9-10 سال بڑے ہیں, وہ کارپوریٹ آئل اینڈ گیس میں کام کرتے ہیں. تو ان کا رجحان سیاست کی طرف کم تھا. سیاست میں آنے کے لیے ایک ٹیمپرمنٹ بھی چاہیے ہوتا ہے, تھوڑا نرمی بھی چاہیے ہوتی ہے, تھوڑا پیشنس بھی چاہیے ہوتا ہے. آپ کی شخصیت میں دیکھ رہی ہوں, اور ٹھہراؤ بھی تھوڑا چاہیے ہوتا ہے. شاید آپ نے سیکھا ہو یا آپ کی تربیت ایسی ہو, شاید یہ تو آپ بتا سکتے ہیں. آئی فیل لائک ٹیمپرمنٹ میٹر کرتا ہے, بیکاز وہ جنرلی لوگ آپ کو بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں سیاست میں. اینڈ ٹو فیس دیٹ آپ یو نیڈ ٹو ہیو اے سالڈ چن, کہ آپ کو اگر کوئی ایسی بات بولے آپ اس کو برا نہیں مانیں, اس کو آپ ایک بہتر طریقے سے ان کو ایکسپلین کر سکیں اور ان سے پیش آ سکیں. اچھا بلند, مجھے ایک چیز بتائیں, ہمیشہ عوام جو ہے نا, ہم VVIP کلچر کے بڑے مخالف بھی ہیں اور بڑا گاڑیاں گزرتی ہیں, غصہ بھی آتا ہے. اب جو عوامی کام ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, گرمی ہو سردی ہو, زمین پہ بیٹھنا ہو, لوگوں کے ساتھ جیسے اٹھنا بیٹھنا ہو, تو مجھے آپ یہ بتائیں, آپ لوگ ماشاءاللہ اللہ از ویری کائنڈ, بلیسنگ ہوتی ہے ساری فیملیز پہ, جیسے ہماری بھی فیملی پہ ہوتی ہے. آپ ایک سرٹن ایک انوائرمنٹ سے آپ آتے ہو, پھر عوام میں جاتے ہو, وہ ایک الگ ماحول ہوتا ہے. اس چیز میں کس طرح سے آپ نے خود کو ایڈجسٹ کیا, کہ ذرا مشکل ہوتا ہے نا انسان کے لیے, کیونکہ آپ وہ بھی ایک جذبہ بھی ہے عوام کے لیے کرنا, اور میں سمجھتی ہوں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر یہ تو خدا کے کام ہوتے ہیں, جس کے گھر میں آپ پیدا ہو جائیں, یہ تو بلیسنگ ہوتی ہے, غریب کے گھر یا جس کے گھر بھی ہو, تو وہ اس چیز میں آپ کس طرح سے اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں. اور کیونکہ پھر جب آپ لوگ ملتے ہیں تو پھر وہ ڈیفینیٹلی پھر آپ دونوں الگ تو نہیں لگتے, چاہے وہ ایک عوامی بندہ کھڑا ہو یا ایک لیڈر کھڑا ہو. تو وہ میں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو مجھے سیاست کا ہمیشہ شوق تھا. میں نے یونیورسٹی میں بھی, مگل میں جب میں تھا یونیورسٹی میں, تو ادھر بھی میں نے 3-4 الیکشنز کنٹیسٹ کیے ہیں, اور میں 240 ہمارے وہاں کلبز اینڈ ایسوسیشنز تھے, تقریباً 33,000 اسٹوڈنٹس کے, ان کو میں ریپرزینٹ کرتا تھا آن کاؤنسل. میں نے 2 بار وہ الیکشنز جیتے اور 2 سال ان کو ریپرزینٹ کیا, جس میں ان کی کمپلیٹ فنڈنگ وغیرہ سب کچھ وہ میرے تھرو ہوتی تھی. تقریباً $250,000 اینیولی ہم ان کو پیسے دیتے تھے فار ہوسٹنگ فنڈز, ایونٹس وغیرہ. ہمیں وہ اپنی ایونٹ کی ڈیٹیلز بھیجتے تھے اینڈ دین وی وڈ اپروو اٹ. تو مجھے پالیٹکس کا ہمیشہ شوق رہا تھا, پر مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ میں کتنی جلدی پالیٹکس میں آؤں گا. مجھے یہ تھا کہ میں کچھ سال شاید کام کر کے اور پھر آ جاؤں گا. آپ کے دوسرے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ کتنا آسان رہتا ہے گھل مل جانا لوگوں سے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے لیے پچھلے 6-7 سال سے جو میں پالیٹکس کرتا آ رہا ہوں, مجھے سب سے اچھی فیلنگ آتی ہے آفٹر بینگ وتھ فیملی اوبیسلی, وہ تبھی آتی ہے جب میں لوگوں کے ساتھ ان کے پاس کنڈولنس کے لیے جاتا ہوں, یا ان کے پاس ان کی خوشی میں شامل ہونے جاتا ہوں, یا ان کے پاس ان کی چائے پینے جاتا ہوں. بیکاز یہ ریئلائز کرنا کہ ایک رورل سیٹنگ میں ایک غریب آدمی اگر آپ کو چائے بھی پلا رہا ہے تو اس کے لیے دیٹ مینز اے بگ چنک آف ہز منتھلی ارننگ پرابلی. تو اگر وہ آپ کو اتنی عزت دے رہا ہے اور اس حساب سے ہوسٹ کر رہا ہے, تو اس کی وہ جو خوشی ہے یا اس کا کام کرنے کی جو خوشی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اور نوکری یا کوئی بھی اور جاب, کوئی بھی اور کریئر آپ کو وہ خوشی اور سیٹسفیکشن دے سکتا ہے جو آپ ایک غریب آدمی کا کام کر کے آپ کو ملتی ہے, یا اس کے پاس جا کر اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے میں آپ کو وہ خوشی ملتی ہے. اچھا, کیونکہ آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی تو بات کی, وہ ڈیفینیٹلی چیئرمین بھی ہیں, لیڈر بھی ہیں, اور ہمارے جو چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ صاحب, کیونکہ آپ ان کی سپرویژن تو انہیں کی ہے ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے, وہ کیسے ہیں آپ لوگوں سے, کیسے میٹنگز ہوتی ہیں, اور اپنی جو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کی اپنی بھی ایک رائے ہوتی ہوگی, کیا وہ سنتے ہیں, اس کو امپورٹنس دیتے ہیں؟ سی ایم صاحب ہمیشہ ہمیں جو ہے کانفرنس میں لیتے ہیں اور ہم سے اکثر ہماری رائے بھی پوچھتے ہیں. جب بھی کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر اسٹرکٹ سخت میڈیا کا کرٹیسزم ہو رہا ہوتا ہے, یا میڈیا میں ہم لائم لائٹ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں ڈیو ٹو واٹ ایور ریزن, بی ایٹ دا فلڈز, بی ایٹ کوئی ہمارا کول پلازا کی ٹریجڈی جو تھی,
کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ادھر اس وقت اکثر ہمیں سی ایم صاحب کی طرف سے ڈائریکشنز بھی ملتے ہیں اور ہم سے سی ایم صاحب جو ہے انپٹ بھی مانگتے ہیں کہ آپ کی ان باتوں میں کیا رائے ہے اور اس کو ہمیں کیسے پرسو کرنا چاہیے. اچھا بلند، کیونکہ اب یہ تو سر ہم سیاسی گفتگو بہت ہو گئی ہے، اب یہ بھی جاننا ہے کہ آپ ایک عام انسان بھی ہیں، عام زندگی گزارتے ہیں. والد صاحب سے سب سے چھوٹے ہیں، والد صاحب سے کبھی ڈانٹ پٹی نہیں؟ کس طرح کی لائف ہے آپ کی؟ فرینڈز ہیں؟ کیا شوق ہے زندگی میں؟ والد صاحب نے ڈانٹ تو مجھے کبھی نہیں پٹی ہے، ہاں کبھی ایسے ہلکا سے ڈانٹ لیا ہوگا تو ہو گیا، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں کہ مجھے کوئی یاد ہو. کس بات پہ آپ کو پڑھی؟ میں وہی آپ کو بول رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی بات یاد نہیں ہے جس پر انہوں نے ڈانٹا ہو. ہی از بن ویری کائنڈ اینڈ سویٹ آئی وڈ سے. پر میں کبھی کبھی ایسے ہی بولتا ہوں کہ میں نے شاید ان کو کبھی موقع نہیں دیا جس کی وجہ سے انہوں نے نہیں ڈانٹا ہے. لیکن مجھے زیادہ ڈانٹ امی سے پڑی ہے ہمیشہ. مجھے لگ رہا تھا. اور امی واز مور، زیادہ ٹائم بھی میں نے بچپن میں امی کے ساتھ اسپینڈ کیا کیونکہ بابا بہت بزی تھے ود پالیٹکس، اور پالیٹکس میں آپ کو پھر عوام کے ساتھ بہت ٹائم بھی دینا پڑتا ہے. سو دیٹ از اے سیکریفائس. اور اکثر لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے، جو غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر نہیں سمجھ پاتے کہ اس میں کام کیا ہے جو اتنا وہ کر رہے ہیں. لیکن بلڈنگ ریلیشن شپس فار اے پالیٹیشین ایک بہت بڑی اسکل ہے، اور اس کے لیے ایک بہت مینٹلی اسٹرانگ ہیڈڈ بھی ہونا چاہیے. تو مینٹلی اسٹرانگ ہونے کے لیے کیا آپ کی زندگی میں مصروفیات ہیں؟ جاتے ہیں، فرینڈز ہیں، کوئی شوق ہے، کوئی اسپورٹس میں آپ کا ہے کوئی شوق، کوئی اپنے آپ کو جم میں جاتے ہیں؟ اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے یا مینٹل اسٹرینتھ گین کرنے کے لیے اکثر جو ہے، ابھی ویسے تو میں اسپورٹس میں بہت زیادہ انوالو تھا یونیورسٹی تک. ہائی اسکول میں بھی میں ٹریک اینڈ فیلڈ بہت زیادہ کرتا تھا. اس میں آئی ووڈ پارٹیسپیٹ ان 9 ایونٹس، اور 9 ایونٹس میں ہی مجھے میڈل ملتا تھا. سو میں اسکول چیمپئن بھی رہا فار 3 ایئرز ان اے رو ان گرامر اسکول، اور سندھ گیمس کے لیے بھی میں کوالیفائی کیا تھا 100 میٹرز کے لیے. ہمارے لیے ایک فریش فیس بھی ان دیٹ سینس کہ ہم کہتے ہیں کہ نئے چہرے آئیں پالیٹکس میں. ایک ہے نا، یہ لوگ کچھ اس طرح کی بھی شکایت کرتے ہیں. تو اب آپ اپنے نوجوانوں کو ٹائم دیتے ہیں، اس میں دونوں جینڈر کی بات کر رہی ہوں، خواتین کی بھی، آدمیوں سب کی، لڑکوں کی بھی. تو ان سے کوآرڈینیشن کیسے رہتی ہے جب اپنی پارٹی کی جب معاملات ہوتے ہیں؟ ان کو کس طرح سے ٹائم دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اپنی پارٹی کی چیزوں کو بھی تو لے کے آگے جانا ہے. پارٹی کی زیادہ میرا پارٹی پر فوکس جو ہے وہ لڑکانہ اور کمبر شداد کوٹ میں ہی ہوتا ہے. تو وہاں کے یوتھ کو پھر آپ انگیج کرتے ہیں یا کیا؟ بالکل. اس وقت مجھے پارٹی والے حوالے سے یوتھ کی کوئی رسپانسبلٹی ایز سچ نہیں ملی ہوئی ہے. مجھے گورنمنٹ اسپوکس پرسن والے حساب سے رسپانسبلٹی ملی ہوئی ہے. تو اس میں زیادہ انگیج تو میں میڈیا کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن نیچرلی یوتھ اٹریکٹ کرتا ہے. اور مجھے بھی نوجوانوں سے مل کر زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہ نہیں بول رہا کہ جو بڑی عمر کے ہیں ان سے مل کر خوشی نہیں ہوتی ہے، ان سے مل کر سیکھنے کو بہت ملتا ہے اور ان کی کہانیاں سننے میں بہت مزہ آتا ہے. بیکاز میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک ایکسپیرینسڈ انسان کے ساتھ کی کہانیوں میں بہت ہی لرننگ ان سے ہو سکتی ہے. لیکن یوتھ سے میں بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہوں، اور یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں. ان سے اکثر میری پالیسی پہ یا ہماری جو پارٹی کا ویژن ہے، بلاول صاحب کا جو ویژن ہے، اس پر اکثر میری ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور بات چیت بھی ہوتی ہے، موسٹلی ان لڑکانہ اینڈ کمبر شداد کوٹ. اور کیونکہ یوتھ ہمارا 70% سے پلس ہے ان پاکستان، اور پاکستان کا فیوچر بھی وہی یوتھ ہے جو 70% ہماری پاپولیشن کا حصہ ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی ان کو کوئی بھی ان کو ڈسریگارڈ کر سکتا ہے، چاہے وہ ہمارے سینئر پولیٹیشینز ہی کیوں نہیں ہوں. اچھا بلند، ویسے تو ہم سیاستدانوں سے بہت شکایتیں کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا نا ہماری عوامی رویے بھی بڑے جو ہے نا خطرناک ہوتے ہیں. ابھی تو ماشاءاللہ یو آر سو مچ بلیسڈ، ابھی آپ نے دیکھا نہیں. تو آپ بتائیں کہ ٹھیک ہے وہ سیاستدان ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے پوزیشنز دی ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن ہماری عوام کو بھی کچھ کہیں نہ کہیں تھوڑا میچورٹی دکھانے کی مجھے لگتا ہے کئی معاملوں میں، کیونکہ وہ ایک دم سے نا فیصلے کر لیتے ہیں. تو اپنی عوام سے کیا آپ توقع چاہتے ہیں، اور کیا مطلب ہوتا ہے نا کہ جسٹ اگر آپ لوگ کی کوآرڈینیشن آتی ہے، کیونکہ ایک تو عام طور پہ جس طرح سے آپ کی کمپلینٹس ہیں وہ بات جو ہوگی اتنی لمبی کر رہے ہوں گے، ایک مدعا ایک بات میں بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ دوسرا بھی کال آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنی عوام سے سمجھتے کہ بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیں، ہر کسی کو اپنی عوام میں بہتری کی گنجائش نظر آتی ہے، اور ایسے ہی میں سمجھتا ہوں عوام کو بھی
ہم میں بہتری کی گنجائش نظر آتی ہوگی. اس میں عوام کا فالٹ نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا فالٹ ہے. دنیا میں ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ عوام اپنے لیڈران سے یا اپنے پولیٹیشین سے, پالیسی میکر سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتی ہے, اور وہ ایکسپیکٹیشنز جب میٹ نہیں ہوتی ہیں تو وہ ایک فرسٹریشن اور ایک غصے کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اس غصے اور فرسٹریشن کو میرے حساب سے ایک اچھا سیاستدان, ایک اچھا لیڈر ان کو اسی غصے کو نرمی میں تبدیل کر سکتا ہے ان سے بات کر کے. تو آئی فیل لائک کہ ہمارے پاس, ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, فون ہے آج کے زمانے میں, اور سوشل میڈیا ہے جہاں جس کے تھرو ہم ہر انسان سے اور ہر پاکستان کی اور دنیا کے جو ہمارے گلوبل ایمبیسڈرز بھی ہیں پاکستان کے, ان سب سے رابطے میں رہ سکتے ہیں اور ان سے بات کر سکتے ہیں, اور ان کو ان کی جو رنجش ہے یا ان کی جو سوشل میڈیا آپ ایسے یوز کرتے ہیں کوئی, اگر آپ کو فیڈ بیک یا کوئی بات بالکل, میرا جو انسٹاگرام ہے وہ پبلک ہے اور اس پر میں اکثر اپنا سب کچھ پوسٹ بھی کر رہا ہوتا ہوں, اور اگر کوئی مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے تو میں ان کو رپلائی بھی وہاں پر کرنے کی میسیجز میں کوشش کرتا ہوں. ٹویٹر پہ بھی میں بہت ایکٹیو تھا, لیکن یہ ہمارا جو بیچ میں ریسٹرکشنز لگی تھیں اس کے بعد وہ تھوڑا میں عادت ختم ہو گئی, لیکن اب وہ بھی میں واپس شروع کر رہا ہوں. پر انسٹاگرام پہ میں بہت ایکٹیو ہوں, اور سوشل میڈیا پہ جنرلی, خیر وہ تو نجی چیزیں ہیں, میرے نام ملنا چاہیے, بٹ یس سوشل میڈیا پہ میں کافی ایکٹیو ہوں. آپ سم ہاؤ کنیکٹڈ ہیں اپنی لوگ سے سوشل میڈیا پہ, اپنے لوگوں سے؟ آف کورس وہ ہمارے میرے پیجز بھی ہیں جو چلتے ہیں, تو اس حساب سے وہ کنیکشن رہتی ہے. چلیں ویری نائس. تو آپ آج ہمارے شو کے توسط سے بھی جو ہے لوگوں سے آج کنیکٹ ہو گئے, عوام سے کنیکٹ ہو گئے. تھینک یو سو مچ. بالکل ایسا ہی, تھینک یو سو ویری مچ. اور ہمیں تو بہت خوشی ہے کہ آپ کی ماشاء اللہ بھی ریسنٹلی شادی بھی ہوئی ہے. تھینک یو, بیسٹ وشز فار یو. لیکن ہماری عوام کے لیے, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام؟ بس میں اپنی عوام کے لیے یہی پیغام دوں گا کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ لوگ سب پڑھائی کی طرف اپنے بچوں کا فوکس رکھیں. اگر تعلیم ہوئے گی تو ہر چیز ہوئے گی, اور آج کل تو سرٹیفکیشنز بھی ایسی آ گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے لیے اپرچونیٹیز بھی بڑھ رہی ہیں. اور فائنل ایک اور چیز میں لازمی بولوں گا کہ پاکستان کو اگر کلائمیٹ چینج سے بچانا ہے تو ہمیں ہر ایک انسان کو, اگر ہم ایک درخت بھی پلانٹ کریں اور اس کو بڑا کریں, تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو کبھی بھی کلائمیٹ چینج سے اتنی تکلیف ہوئے گی. تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے بات بےحد اچھی کی. میں اس کو ذرا آخر میں کہنا بھی چاہوں گی کیونکہ آپ نے بات آخر میں کلائمیٹ چینج کی چھیڑ دی. بہت شکریہ, بہت صحیح دعائیں آپ کے لیے, اینڈ انشاءاللہ تعالی ہم سب پاکستان کو, ہمیں یوتھ سے زیادہ ایکسپیکٹیشن سے آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی بلند خان جنیجو صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور انہوں نے درخت کی بات کی کہ ایک درخت لگا لیں پلیز. اگر آپ لوگ درخت لگا لیتے ہیں تو اس کا خیال کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ پھل ڈیفینیٹلی ایک جب بیج لگاتے ہیں, بیج کے بعد جب آہستہ آہستہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے تو پھر وہ کوئی آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے, ہمارے ملک پاکستان کے لیے بھی. بس یہی کہوں گی کہ جہاں اگر چلیں آپ نہیں بھی لگا سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ارد گرد کے جو پھول درخت اور جو بھی ہوتے ہیں ہم اس کا بھی خیال نہیں کرتے. تو پلیز یہ چیز تو ہم کر سکتے ہیں. یہ جہاں پہ بھی ہمارے سامنے کوئی بھی چیز نظر آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خیال رکھ سکتے ہیں, تو آپ پلیز یہ ڈیپینڈ نہ کریں کہ کوئی دوسرا آئے گا, وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. اسی بات کے ساتھ اپنا بےحد خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.